اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک، بھئی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان. کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے. حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا. اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے. انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں. کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں. جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے. اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. ٹھیک. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا. وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو. اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے
मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे, उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं, मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है, लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है, लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकशी, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान को। हो जाते हैं, हाँ कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है बैल? इंसान के। वजह उसकी है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया है। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मार है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ये। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे? इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के। एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फ़िक़्ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं? क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे, और उन पे फिर बाज़ चीज़ों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहाँ गया, तो हम कैसे निकाह ख़त्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फ़िक़्ह में है, तो फ़िक़्ह हनफी ने भी इसमें फ़िक़्ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने ख़त्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना ठीक है भाई, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर महर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब महर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा महर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे।
مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ. جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہ کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں, ٹھک ٹھک ٹھک. بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے کہیں, کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا. تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا, جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے, وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے